موجود ہوں، وہاں اگر قرآن کی آیت نازل ہو جائے، وہاں اگر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا فرمان جاری ہو جائے تو وہ وہاں کے لوگ وہاں سے سیکھ لیں، وہاں سے کیا کریں؟ سیکھ لیں، اور جب وہ واپس پلٹ کے آئیں جو پیچھے لوگ ہوں ان کو سمجھا دیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ جب سرکار روانہ فرما دیں کسی جنگ کے لیے، سریہ کے لیے، تو پھر کیا ہو، وہ لوگ تو وہاں چلے جائیں، پیچھے ایک پورا گروہ ہونا چاہیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے مومن نہ نکل کے جائیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں کہ کہیں پیچھے سے رب کی طرف سے قرآن نازل ہو جائے گا، یا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ فرمان جاری فرمائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جب نکلیں تو سارے نہ نکلیں سریہ کے لیے، جنگ کے لیے، کچھ جماعت چلی جائے اور ایک جماعت یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی موجود ہونی چاہیے۔ جب قرآن نازل ہو تو وہ قرآن آپ سے سیکھیں اور وہ ان لوگوں کو سکھائیں، جب وہ واپس آئیں گے جنگ سے پلٹ کے تو ان لوگوں کو وہ قرآن سکھا سکیں اور انہیں بتائیں کہ تم جنگ پر تھے، پیچھے سے رب نے قرآن نازل فرمایا تھا، پیچھے سے رب نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ احکام جاری فرمائے تھے، وہ ہم نے یاد کر لیے ہیں، اب ہم تمہیں وہ سکھاتے ہیں۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی طرف سے کوئی ارشادات عالیہ بیان فرمائے ہوں تاکہ پیچھے ایک گروہ ایسا ہو جو ان کو یاد کر سکے، جو ان کو سمجھ سکے، جو ان کو محفوظ کر سکے، تو پھر جب وہ پلٹ کے آئیں تو انہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات گرامی وہ ان کو بیان کر سکے۔ اتنی احتیاط کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنہا نہ چھوڑا جائے، جہاں بھی ہوں ایک جماعت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ مومنین انہیں جہاد پر برانگیختہ کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تو اس میں نکل گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں کمزور لوگوں میں چھوڑ گئے، کمزور لوگوں میں۔ تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ بھیجیں تو چاہیے کہ ایک گروہ نکلے اور ایک گروہ پیچھے مقیم رہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ قرآن میں سے جو حکم نازل فرمائے اور سنن میں سے جو سنت ظاہر ہو، سبحان اللہ، اور سنن میں سے جو سنت ظاہر ہو وہ کیا ہو، وہاں ٹھہرے ہوئے افراد اس کو محفوظ کر لیں، اسے یاد کر لیں، یہ ضروری ہے تاکہ جب ان کے بھائی لوٹ کر آئیں تو انہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں اور انہیں اس کی تعلیم دیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود کسی جنگ کے اندر تشریف لے جائیں تو پھر اجازت یا عذر کے بغیر پیچھے بھی کوئی نہ رہے، پھر پیچھے بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، پھر سارے جائیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس چیز کا اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ صحابہ کرام آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو یاد کیا کرتے تھے، ہر بات کو لکھا کرتے تھے، قرآن کی جو بھی آیت نازل ہوتی اسے لکھا جاتا تھا، اسے حفظ کیا جاتا تھا، اسے یاد کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام اتنے حریص تھے اور رب نے تنبیہ فرمائی کہ سرکار کو اکیلے کمزور لوگوں میں نہیں چھوڑنا، ان لوگوں میں سے ایک جماعت خاص ہونی چاہیے جو سرکار کے ساتھ موجود ہو اور وہ سرکار کے اوپر نازل ہونے والی قرآنی آیت یا سرکار کی طرف سے ظاہر ہونے والی سنتیں ان کو محفوظ کر سکیں۔ آج وہ صحابہ کتنی مشکل دور میں انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا، انہوں نے احادیث طیبہ کو اکٹھا کیا۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، پوری کتابی شکل کے اندر ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی کتب کے ایک بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو کھول کے پڑھ سکیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کر سکیں۔ ان صحابہ کی زندگیوں پہ ہمیں سلام بھیجنا چاہیے جنہوں نے آج منوان قرآن ہمیں عطا فرمایا، آج منوان وہ احادیث طیبہ ہمیں عطا فرمائی جو سرکار نے
1400-1500 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو آس پاس ہیں تمہارے۔ اور پھر کافروں کے بارے میں رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ مومنین کا، اہل ایمان کا، اللہ فرما رہے، قرآن ہے، اللہ فرما رہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور جب تم ملاقات کرو نا کفار کے ساتھ، تمہارے اندر ایک سختی موجود ہونی چاہیے، تمہارے لہجے کے اندر روب اور دبدبا ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اچھا، جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی نا، صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام خوش ہوا کرتے، اور کچھ ایسے تھے منافقین جو پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی نازل ہوتی نا کوئی سورت، تو ان میں سے بعد کچھ ایسے بھی تھے منافق جو شرارتاً کہتے تھے کہ ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ اس آیا نے تم میں سے کس کے ایمان کے اندر اضافہ کیا؟ وہ پوچھتے تھے، منافقین شرارتاً پوچھتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اب جو مومن ہے تم میں سے تم بتاؤ تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ پھر رب نے انہیں جواب عطا فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے بہرحال جو ایمان والے ہیں نا، منافقینوں سن لو، جو ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے ہیں، ان آیات نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کی آیت نازل ہوئی تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر یہ نفاق کا روگ ہے، بیماری ہے، انہیں کیا ہوگا؟ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے اندر جو پلیتی تھی وہ اور ہی زیادہ بڑھ گئی، ان کی ناپاکی اندر کی اور ان کے اندر کا نفاق اور بڑھ گیا۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ کفر کی حالت میں تھے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم انہیں آزماتا تھا منافقین کو، کبھی ایک مرتبہ بیماری دے کر، کبھی ایک مرتبہ کوئی اور پریشانی یا قحط سالی دے کر، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ رب انہیں آزماتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ توبہ نہیں کرتے تھے، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی تو پھر دیکھنے لگتے تھے ایک دوسرے کی طرف۔ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب اللہ کوئی آیت نازل فرماتا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، مذاق بناتے تھے کہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں تمہیں ایمان والوں میں سے تمہیں کوئی کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ ایسے کنکھنی آنکھوں سے اشارے کرنا، ایسے کسی چیز کا تمسخر اڑانے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ملانا، اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ کہتے تھے هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ کہیں کسی نے تم کو دیکھ تو نہیں لیا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ چلے جاتے تھے، پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو نفاق کی طرف پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ وہ ایسی قوم تھے کہ جو کچھ سیکھنے کے قریب ہی نہیں آتے تھے، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے رب نے ان کو پھیر دیا۔ تو یہاں پہ ایک مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رب نے فرمایا نا کہ وہ ایک طرف سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کہیں کسی نے تمہیں دیکھ تو نہیں دیا،
اور پھر وہ ایسی پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، تو اللہ نے ان کو پھر پھیر دیا اسلام سے، وہ پھر کفر اور نفاق کی طرف ہی رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ نا، تو پھر نماز پڑھ کے جب واپس آؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم نماز سے پھر کے آئے ہیں، ہم نماز سے پھر کے آئے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو کے آؤ تو پھر یہ نہ کہا کرو کہ ہم نماز سے پھر کے آئے ہیں، کیونکہ ایک قوم پھری تھی تو اللہ کریم نے ان کے دل پھیر دیے تھے اسلام سے، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم نے نماز پوری کر لی ہے، ہم نے نماز پوری کر لی ہے، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یعنی ہم نے نماز ادا کر لی ہے، اس طریقے سے بولا کریں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ بے شک تشریف لایا تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول۔ ہون تو سمجھ آنے والی گلاں، پہلا اوکھی ہیں نا، ہون تو سمجھ آنے والی گل ہے، ہون تو سمجھ آنے والی گل ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لے کر آیا ایک برگزیدہ رسول، اور وہ کہاں کا تھا جی؟ فرمایا من انفسکم، وہ تمہارے اندر کا تھا، تمہارے اندر کا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اچھا وہ ہے کتنی صفات کا مالک؟ ایک صفت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اگر تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ تو اسے گراں گزرتا ہے۔ اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہارا بڑا ہی حریص ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ رسول تمہارا بڑا ہی حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین کے ساتھ بڑا مہربان ہے اور بڑا ہی رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس میں ایک تو ہم اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں سایہ مقدسہ کو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور محبوب آئے، محبوب کی آمد ہوئی ہے، ایک آمد رسول پر یہ ہم آیت پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے من انفسکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تو حضرت علی شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفسکم کا معنی کیا ہے؟ یہ جو من انفسکم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نسباً سیرن اور حسباً تم ہی میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، مجھ میں اور میرے آبا میں حضرت آدم کے وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی بدکاری نہیں کی، کسی نے بھی بدکاری نہیں کی، تمام کے تمام نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، من انفسکم، میں تم ہی میں سے ہوں، میرا شجرہ یہ ہے، میرا نسب یہ ہے کہ میرے ابا و اجداد میں سے کسی نے بھی بدکاری نہیں کی ہے، بلکہ میرا سارا نسب نکاح کے ذریعے پاک اور صاف، نکاح کے ذریعے پاک اور صاف ہے۔ سنتے جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر آج بھی خباثت ان کے دماغوں کے اندر بھری ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضور کے والدین کو مشرک کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شروع سے لے کر سرکار کی ذات پاک تک کیسے تھے، کیونکہ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے، ہمیں تو سرکار نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، ہمارے سامنے تو ہر چیز واضح ہے۔ یہ تو ان کے دلوں کا قصور ہے، ان کے دماغوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سرکار کی محبت کے بغیر پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
یعنی قدر و منزلت کے اعتبار سے تم میں سے سب سے اعظم اور اعلیٰ میں ہوں. تم میں سے قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ سب سے اعظم کون ہے؟ میں ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والدین نے کبھی بھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلسل پاکیزہ اور طیب اسلاب سے سلبوں سے اسلاب سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کیا اور مجھے مصفہ اور مہذب بنایا گیا. سبحان اللہ. مجھے مہذب بنایا گیا اور کوئی بھی دو گروہ تقسیم نہیں ہوئے مگر میں ان میں سے بہتر اور اچھے گروہ میں اچھے گروہ میں تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربوں میں سے بہتر مدر میں سے بہتر عبد المناف سے بہتر بنو ہاشم سے بہتر اور افضل بنی عبد المطلب. قسم بخدا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا کوئی دو گروہ تقسیم نہیں ہوئے مگر جب تقسیم ہوئے تو مجھے اللہ کریم نے اعلیٰ اور افضل ترین گروہ کے اندر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول کے آکھو یہ ساڑھے نبی دی عظمت اور شان ہے. ساڑھے نبی دی عظمت اور شان ہے. اگلی حدیث پاک روایت سنیں. امام بیہقی نے بھی دلائل کے اندر اور ابن عساکر نے حضرت انس سے یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار ہوں. سبحان اللہ. یہ سرکار کا شجرہ ہے نسب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ آ گئی ہے. ہمیں تو دادے کا نام نہیں آتا ہوتا. ہمیں تو اگر پرانے بزرگ آندے کم از کم 4 پیڑھیاں یاد ہونی چاہیے. 4 پیڑھیاں اپنا نام اپنے والد دا نام و دادے دا نام و پردادے دا نام کم از کم یہ 4 بندیاں دا نام ہونا چاہیے. لیکن سرکار نے بیان فرمایا میں محمد ہوں بن عبداللہ ہوں بن عبد المطلب ہوں بن ہاشم ہوں بن عبد مناف ہوں بن قصی ہوں بن کلاب ہوں بن مرہ ہوں بن کعب ہوں بن لوئی ہوں بن غالب ہوں بن فار ہوں بن مالک ہوں بن ندر ہوں بن کنانہ ہوں بن خزیمہ ہوں بن مدرکہ ہوں بن الیاس ہوں بن مدر ہوں بن نزار ہوں. یہ سرکار کا نسب ہے اور سرکار بیان فرما رہے ہیں یہ جتنے بھی میرے ابا و اجداد ہیں سارے کے سارے نیک ہیں سارے کے سارے اچھے ہیں سارے ماں باپ والے ہیں. سارے کے سارے کون ہیں جی؟ ماں باپ والے ہیں. اور پھر سرکار نے فرمایا لوگ 2 گروہ میں تقسیم نہیں ہوئے مگر اللہ نے مجھے ان میں سے افضل گروہ میں رکھا. مجھے اپنے والدین سے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر. سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی اٹھ کے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ میرے نسب پہ اعتراض کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے سوال ہو رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا ہے. کسی کو فرمایا تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو فلانے چرواہے کا ہے. قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو سارے صحابہ کے نسب کو بھی جانتے ہیں اور اپنے نسب کو بھی جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا ہوں اور عہد جاہلیت کی کوئی شے مجھ میں نہیں ہے. میں جاہل نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں جاہل نہیں ہوں. حضرت آدم کے وقت سے لے کر میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں بدکاری سے نہیں یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ تک پہنچا. اور سرکار نے فرمایا بس ذات کے اعتبار سے میں تم سب سے اشرف ہوں اور ابا و اجداد کے اعتبار سے بھی میں تم سب سے افضل ہوں. سمجھ آ گئی ہے. ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے بھائی. ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ حبیب خدا ہیں محبوب خدا ہیں وجہ تخلیق کائنات ہے.
اور پھر اتنی بڑی ہستی کو اللہ کریم یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی داغ لگا ہوا ہو، کوئی دھبا لگا ہوا ہو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے پاک صاف رحموں سے اور صلبوں سے آگے منتقل فرمایا۔ امام مسلم نے، ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا۔ ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو منتخب فرمایا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ کریم نے مجھے چن لیا۔ سرکار بیان فرما رہے کہ ان سارے قبیلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اپنی بہترین اور افضل مخلوق میں سے بنایا۔ اتنی شانیں، اتنی عظمتیں۔ پھر جب انہیں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فریق میں بنایا، اور پھر جب قبائل کو تخلیق فرمایا تو مجھے افضل اور اعلیٰ قبیلے میں بنایا، اور جب نفوسوں کو تخلیق فرمایا تو مجھے ان میں سے افضل اور بہترین بنایا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب گھر بنائے گئے، سبحان اللہ، جب گھر بنائے گئے، لوگوں نے کہا نا کہ سرکار کے گھر پہ بھی حملے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، سرکار کی ذات پہ گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب گھر بنائے گئے تو مجھے بہترین گھر والا بنایا، سبحان اللہ، مجھے بہترین گھر والا بنایا۔ بس میں گھر اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے، آدم سے لے کر آج تک افضل ہوں اور شرف والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمتیں اور شان عطا فرمائے۔ ایک اور فضیلت سرکار کے قبیلہ کی، آپ قبیلہ قریش میں سے ہیں نا۔ ایک اور سنیں، ابن ابی عمر العدنی، انہوں نے ایک روایت بیان فرمائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے قریش اللہ کے سامنے ایک نور تھے۔ قریش اللہ کے سامنے کیا تھے؟ ایک نور تھے، اور وہ نور تسبیح بیان کرتا تھا، اور ملائکہ بھی اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ ملائکہ اس قریشی نور کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی صلب میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم کی صلب میں زمین کی طرف اتارا، پھر مجھے حضرت نوح کے صلب میں رکھا گیا، پھر حضرت ابراہیم کے صلب میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف مسلسل اللہ نے منتقل فرمایا، یہاں تک کہ مجھے اپنے والدین کے درمیان ظاہر فرما دیا۔ والدین کے درمیان ظاہر فرما دیا۔ اچھا، لوگ جہاں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں تان و تشریح کرتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پیچھے تھوڑا سا پڑھا بھی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا نا، باپ کو کہا تھا اتتخذ اذ قال ابراہیم، ہاں، آزر اتتخذ اصنام ابی آزر، وہ لفظ اب ان کے استعمال ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اب ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا باپ کو اب بولتے ہیں عربی کے اندر، لیکن صرف باپ کو ہی اب نہیں کہا جاتا عربی میں۔ اب ایک عام سا لفظ ہے جو بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، جو باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، خالو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ایک مشترک سا ہے، باپ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چچا کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو اب کا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے چچا کے لیے بھی،
تو وہاں پہ جو لفظ ہے انہوں نے اپنے چچا آزر کو کہا. ابراہیم بن آزر کہنا یہ غلط ہے. ابراہیم بن آزر کہنا کیا ہے؟ غلط ہے. اس ابراہیم بن تارخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا جی؟ تارخ تھا. آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ تارخ تھا. اچھا، اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ کسی مشرک کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. مشرک کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن کریم کے اندر آیت لکھی ہوئی ہے، دعا لکھی ہوئی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، توجہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بخشش کے لیے دعا کی، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کی، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین کی بخشش کے لیے دعا فرمائی. اور یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ اتنی ماشاءاللہ مشہور و معروف ہے کہ ہر مسلمان بندہ اس کو ہر نماز کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے. اچھا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کے لیے دعا کی. قرآن میں جو منع کیا گیا تھا کہ یہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، وہاں پہ یہ بھی لفظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے ابی کے لیے کیا کرے؟ دعائے مغفرت کرے. سمجھ آ گئی؟ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ خود دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، جہاں پہ دعائے بخشش کے لیے منع کیا گیا، وہاں پہ اب کا لفظ استعمال کیا گیا. اور اب کا لفظ چچا پہ وہاں پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کا جو چچا تھا وہ بت بناتا تھا، بتوں کے سامنے سجدے کرتا تھا. لیکن جب ان کے والدین کی باری آئی تو پھر عربی کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے والد. توجہ ہے؟ اب کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، باپ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خالو کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ماموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو والد ہے نا، والد، یہ صرف اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جس کے ذریعے بچہ دنیا کے اندر آتا ہے. آگو سبحان اللہ، اچھا آگو سبحان اللہ. والد صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے ذریعے، جن دو ماں باپ کے ذریعے دنیا کے اندر بچہ آتا ہے اس کو والد کہا جاتا ہے. اور دونوں کو والدین کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ والدین کہا جاتا ہے. ابوین نہیں کہا جاتا، ابوین نہیں کہا جاتا، والدین کہا جاتا ہے. تو جب اپنے والدین کی بخشش کی دعا کی باری آئی، ادھر جو اب کی بخشش کی دعا کی باری آئی، رب نے منع فرما دیا ابراہیم اپنے چچا آزر کے لیے دعا نہ کرو. بلکہ جب والدین کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرما دیا اے ابراہیم اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی. یہاں پہ والد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین موحد تھے، اللہ والے تھے. اس وجہ سے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. سمجھ آ گئی ہے؟ تو والد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بندہ کافر نہیں کہہ سکتا، مشرک بھی نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ بھی حالت ایمان سے دنیا میں گئے، وہ بھی حالت ایمان. بھائی کتنی واضح حدیثیں طیبہ، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. ایک بھی بندہ سن لے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب سرکار کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو پھر محبوبوں کے لیے اتنا تو انتظام رب کر سکتا ہے نا.
رب اتنا تو انتظام کر سکتا ہے کہ جن کے ذریعے اس نے دنیا میں آنا ہے وہ کافر تو نہ ہونا، وہ مشرک تو نہ ہوں، بلکہ اللہ کے ماننے والے ہوں، وہ موحد ہوں۔ تو برادران اسلام، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں ایمان والے بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں، اور جنتی بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں، پھر آخری، اس کے بعد پھر اگلے جمعے پہ دو حدیثیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اہل زمین میں سے سب سے بہترین اور افضل قبیلے کی طرف دیکھتا ہے رب، پھر ان میں سے افضل ترین آدمی کو تاج نبوت سے سرفراز فرما دے۔ یہ حدیث پاک ہے، ابن سعد نے اس کو روایت فرمایا۔ کچھ لوگوں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ یہ خبر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لوگوں نے عیب نکالنے شروع کیے تھے اور بڑی بڑی باتیں کی۔ تو یہ سن کر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، پھر ارشاد فرمایا، لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان دونوں میں سے اس مخلوق کو دو فرقوں میں تقسیم فرمایا، مجھے ان دونوں میں سے جو اچھا تھا اس میں اللہ نے مجھے رکھ دیا، پھر اس کے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس کے خاندان بنائے، بہترین خاندان میں مجھے رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قبیلہ اور خاندان کے اعتبار سے تم سب سے بہتر اور افضل ہوں، تم سب سے بہتر اور افضل ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ سارے خاموش ہوئے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا والد کافر ہو تو اس کو والد کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اللہ کریم نے مجھے پاک اور صاف اسلاب سے، پاک اور صاف رحموں کی طرف اللہ نے مجھے منتقل فرمایا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے ذریعے دنیا کے اندر تشریف لے آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاکہ تمہارے پاس عظمتوں والا رسول آ گیا، تمہارے پاس رفعتوں والا رسول آ گیا، تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول آ گیا، اور وہ ہے بھی کہاں کا؟ من